اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قسم ہے آپ کی زندگی کی، بے شک وہ البتہ اپنی بدمستی میں یعمہون سرگردان ہیں۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے سورج چمکتے ہی۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا اس کا بالائی حصہ سافلہ اس کے نیچے۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے برسائے اوپر ان کے پتھر من سجیل نوکدار۔ ان لفی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے غور و فکر کرنے والوں کے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی البتہ آباد راستے پر تھی۔ ان لفی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے مؤمنین کے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک من والے البتہ ظالم ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے بدلہ لیا ان سے۔ وَإِنَّهُمْ لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ البتہ کھلے راستے پر ہیں، دونوں بستی ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق تکذیب کی ہجر والوں نے مرسلین کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس تھے وہ اس سے اعراض کرنے والے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، تھے وہ پہاڑوں میں تراشتے گھر آمنین، امن سے رہنے کے لیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے مصبحین صبح ہوتے ہی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں کام آئی ان سے وہ چیزیں جو تھے وہ کماتے۔ توجہ جی، لعمرک، اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی۔ یہ بات پہلے آپ سماعت فرما چکے۔ من اقسم لغیر اللہ فقد اشرک، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لوگ عام حالات میں کعبہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، باپ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اولاد کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اور اسی طرح کبھی کسی اللہ والے کا نام لے کر قسم اٹھا لیتے ہیں، پیغمبر کا نام لے کر پیغمبر کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ درست نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ کلام نفسی جو عند الامر اللہ تعالیٰ کے ہاں کلام ہے قرآن کریم، وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح قدیم، صفات بھی قدیم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قسم اٹھائی جا سکتی ہے، صفات کے بارے میں بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو قسم اٹھا رہے ہیں اپنی ذات کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں ایسے اٹھائی ہیں جو مخلوق کی ہیں۔ مثال کے طور پہ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ حرف قسم، لفظ قسم سے پہلے لا زائدہ ہوگا۔ لا اقسم کا معنی لا نفی کا نہیں ہوگا معنی۔ لا اقسم بہذا البلد، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ اسی طرح فلا وربک لا یؤمنون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ والزیتون وطور سینین، یہ بات بھی واضح ہو جائے، واو بھی حرف قسم ہے واللہ، با بھی حرف قسم ہے باللہ، تا بھی حرف قسم ہے تاللہ۔ عرب کے لوگ عموماً قسم اٹھاتے ہوئے واللہ باللہ تاللہ، واللہ باللہ تاللہ۔ باللہ میں اللہ کلام چونکہ زیر کی وجہ سے باریک ہو رہا ہے، اللہ کلام سے پہلے با کے نیچے زیر آ گئی، اس لیے اس کو پر نہیں کر رہا۔ واللہ، اللہ کلام سے پہلے واو پہ زبر ہے۔ لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر آ جائے پیش آ جائے پر ہوگا۔ تو یہ تینوں حروف قسمیہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا سکتے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ فلا وربک میں واو قسمیہ ہے۔ تو زیتون کی قسم اٹھائی،
اور اس طرح 3 کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، والشمس سورج کی قسم اٹھائی، والقمر چاند کی قسم اٹھائی، والعادیات مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم اٹھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے۔ ہاں ہمارے لیے پابندیاں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں لعمرک کا، یا آپ علیہ السلام کی زندگی کی قسم اٹھا رہے ہیں، یہاں لام قسمیہ ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور قسم اصل میں یہ دعوے کا جواب ہوتا ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے پہ جو اس نے گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں نا بطور گواہ کے، یہ قسم جواب دعویٰ ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ علیہ السلام نے مکہ والوں سے ایک موقع پہ کہا لبثت فیکم عمرا، یار کچھ خیال کرو، میں تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، اور میرے ماں باپ میرے سر پہ نہیں تھے، میرے دادا نے میری سرپرستی کی، وہ بھی میری 8 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر میرے والد تو پیدائش سے پہلے، قول کے مطابق پیدائش کے بعد، اور والدہ تھوڑا عرصہ ساتھ رہیں۔ عموماً جن بچوں کے ماں باپ یا سرپرست چلے جاتے ہیں وہ بچے آزاد ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر 40 سال کی عمر میں جا کر گویا کہ تاج نبوت اپنے سر پہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا کہ میں نے تم میں ایک عرصہ گزارا ہے، بچپنا میرا تمہارے سامنے گزرا ہے، جوانی میری تمہارے سامنے گزری ہے، شادی میری تمہارے سامنے ہوئی ہے، میری معاشرتی زندگی تمہارے سامنے ہے، محلہ میرا تمہارا ایک تھا، شہر میرا تمہارا ایک تھا، تو کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ اگر اس سے پہلے میں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، آج بھی جھوٹ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھا کے گویا کہ بطور گواہ کے آپ علیہ السلام کی زندگی کو پیش کر رہے ہیں۔ لعمرک قسم ہے آپ کی زندگی کی، انہم لفی سکرتہم، البتہ وہ اپنی بدمستی میں یعمہون سرگردان ہیں، فاخذتہم الصیحہ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مشرقین صبح ہوتے ہی، یعنی مشرقین سورج کے چمکنے کے وقت، ابھی سورج کی شعائیں نکل رہی تھیں، بس ایک چیخ آئی، اللہ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ 4 قسم کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب اتارے۔ ایک عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتارا، ان کی آنکھیں بند کر دیں، فطمسنا اعینہم، سورہ قمر میں ہے، فطمسنا اعینہم، ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز نکالی، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور تیسرے نمبر پہ ان کی بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا، اوپر سے جا کر پلٹ دیا، یہی معنی ہے فجعلنا عالیہا سافلہا کا، اوپر والا حصہ نیچے کر دیا۔ اور چوتھے نمبر پہ ان پہ پتھر برسائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ پتھر نوکدار تھے، جیسے ہمارے ہاں سنگریزے وغیرہ کونے والے ہوتے ہیں، اس طرح کونوں والے یہ پتھر تھے جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برسائے۔ تو رب تعالیٰ فرمانے پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مشرقین سورج کے چمکتے ہی ہم نے کر دیا اس کا بالائی حصہ سافلہ اس کے نیچے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے برسائے اوپر ان کے گویا کہ پتھر نوکدار۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے غور و فکر کرنے والوں کے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ جو صدوم کی بستی ہے نا، یہ آباد راستے پر تھی، مکہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے آباد راستہ اس پہ واقع تھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے مؤمنین کے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ یہاں معنی کرتے ہیں وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، بے شک وہ دائمی راستے پر تھی۔ دائمی راستے کا معنی یہ ہے کہ مستقل راستہ بنا ہوا تھا، مجازی طور پہ مستقل راستہ بنا ہوا تھا، مکہ سے شام جاتے ہوئے وہاں یہ واقعہ تھی۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے مؤمنین کے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، قوم لوط کی تباہی کے بعد قوم مدین کی تباہی کا ذکر ہے،
ان کو بن والے کہا، لظالمین، البتہ وہ ظالم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ تین بیٹوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ مدین مدائن قیدار، مدین مدائن قیدار، مدین کے نام پہ شہر آباد تھا، اسی شہر میں شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ حضرت وہی شعیب ہیں علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بنے ہیں۔ فانتقمنا منہم وانہما لبإمام مبین، ہم نے انتقام لیا ان سے، بے شک وہ البتہ کھلے راستے پر تھے۔ یہ بھی شام سے، مکہ سے شام جاتے ہوئے ایک واضح راستہ تھا جس راستے پہ یہ واقعہ تھے۔ بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بستیاں سدوم اور یہ مدین، یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ التسلیمات کے ہاتھوں پہ معجزات صادر فرمائے ہیں بطور نبوت کی دلیل کے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا معجزہ قرآن پاک میں واضح تو نہیں ہے، البتہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ شعیب علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پھر جن بتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے حق میں گواہی دیں۔ شعیب علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اب وہی بت جن کے سامنے یہ جھکتے تھے، ان بتوں نے بول کر کہا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، مانو ان کو۔ ان بتوں سے آواز آئی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق تکذیب کی ہجر والوں نے مرسلین کی۔ ہجر یہ خیبر اور تبوک کے درمیان میں ایک مقام ہے۔ ہجر والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے وہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں۔ یہ قوم سمود کہلاتی ہے۔ ہم نے دی ان کو اپنی نشانیاں، تھے وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے، وہ تراشتے پہاڑوں میں گھر، آمینین، امن سے رہنے کے لیے۔ آمینین کی قید اس لیے لگائی کہ وہ اینٹ گارے سے نہیں بناتے تھے، مکان کے زلزلے آتے ہیں، مکان گر جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں۔ انہوں نے پتھروں کو تراش کر اپنے اندر رہنے کے بسیرے کے لیے مقامات بنائے۔ کوئی ضرورت کے مطابق 2 کمرے، 3 کمرے، 4 کمرے، ایک چٹان کے اندر پورا ایک مکان اندر بنا ہوا ہے۔ لیکن جب زلزلے آئے تو ان کے وہ مکان بھی محفوظ نہ رہے، لائن لگی ہوئی تھی ان کی تباہی کی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تراشتے تھے پہاڑوں میں گھر، آمینین، امن سے رہنے کے لیے، لیکن وہ وہاں بھی مامون نہ رہ سکے۔ پھر ایک مکان بنانے کے لیے پوری صدی خرچ ہو جاتی تھی۔ 70 سال میں، 80 سال میں، 90 سال میں انہوں نے ایک مکان بنایا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مصبحین، صبح ہوتے ہوئے۔ یہاں بھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے چیخ سے تباہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آواز نکالی، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، نہیں کام آئی ان سے وہ چیزیں مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو تھے وہ کماتے ہیں۔ لَعَمْرُكَ، قسم ہے آپ کی جان کی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ البتہ اپنی بد مستی میں سرگردان ہیں۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے سورج کے چمکتے ہی۔ فجعلنا عالیہا، ہم نے کر دیا اس کا بالائی حصہ سافلا اس کے نیچے۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے برسائے اوپر ان کے پتھر، من سجیل، نوکدار۔ ان لفی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، للمؤمنین، واسطے مؤمنین کے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بے شک بن والے البتہ ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے انتقام لیا ان سے۔ وَإِنَّهُمْ لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یا بدلہ لیا ہم نے ان سے، بے شک البتہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر تھیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق تکذیب کی ہجر والوں نے مرسلین کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تھے وہ اس سے اعراض کرنے والے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، تھے وہ تراشتے پہاڑوں میں گھر، آمینین، امن سے رہنے کے لیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مصبحین، صبح ہوتے ہی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں کام آئی ان سے وہ چیزیں جو تھے وہ یکسبون، کماتے۔